ماں سے بہت ڈانٹ سنتی تھی، بس ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ مجال ہے کوئی اس کی پسند کا ڈرامہ لگا ہو اور چینل بدل دے۔ 22 سال کی ہو گئی تھی لیکن سمجھدار نہ تھی، بالکل سادہ سی۔ ماں 2 سال سے روٹی بنانا سکھا رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ روٹی گول بنا سکتی ہو۔ کھانا بنانا بھی نہ آتا تھا، وہ سوچتی ہی نہیں تھی۔ ماں مارے ڈانٹے کوئی پرواہ نہیں، کچھ لمحے اداس رہتی، پھر وہی حال۔ جا بیٹھتی ٹی وی کے سامنے۔ نام تو اس کا رانی تھا، لیکن سب اسے جھلی کہا کرتے تھے۔ 8ویں کلاس کے بعد بس اسکول جانا بھی چھوڑ دیا۔ پڑھائی میں کہاں دل لگتا تھا، سب رشتہ دار محلے والے سب اسے جھلی کہا کرتے۔ اس کے کام تھے ہی ایسے۔ 22 سال کی نوجوان لڑکی، لیکن بالکل سادہ روح، کوئی سمجھ نہیں کون اپنا کون بیگانہ ہے، کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ جب فیورٹ ڈرامے میں ہیرو ہیروئن ناراض ہو جاتے تو رونے لگتی۔ ماں ڈانٹتی، بہت تنگ ہوں میں تم سے۔ جھلی جیسی بھی تھی، لیکن ایک بات تو تھی، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نماز نہ چھوڑتی۔ نماز کی پابند لیکن عقل کی کچی تھی۔ 2 بڑی بہنیں تھیں، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بھائی تھا، چھوٹا تھا۔ ماں چاہتی تھی جھلی کی کہیں شادی کروا دوں۔ آج کل کے زمانے میں ہر کوئی ماڈرن پڑھی لکھی لڑکی پسند کرتا ہے، بھلا کیوں کوئی جھلی کو پسند کرتا۔ کبھی ماں سے ڈانٹ پڑتی تو اکیلی بیٹھی باتیں کرنے لگتی۔ میں چھوڑ جاؤں گی ان کو، دیکھنا میں نے رہنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ گھر کا اتنا سارا کام کرواتے ہیں، پھر اتنی بے عزتی کرتی ہیں امی، اور ابا مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیوں اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ جھلی کی ایک دوست تھی، امبرین، محلے کی لڑکی تھی، بہت تیز تھی وہ، جھلی کی سہیلی تھی۔ امبرین شادی شدہ تھی، یوں کہہ لیں ہمسائے کی بہو تھی۔ جب ماں سے ناراض ہو جاتی تو امبرین کے پاس چلی جاتی، اس کو بتاتی جا کر، دیکھ میں نے کھانا بھی بنایا، پھر سارے برتن دھوئے۔ امی کہتی کپڑے بھی دھو لو، لیکن میں نے ڈرامہ دیکھنا تھا، میرا ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم تھا، میں نے انکار کر دیا کپڑے دھونے سے۔ پھر امی نے جوتے سے مارا، کہتی ہے تم مر جاؤ تو اچھا ہے، بہت ستاتی ہیں۔ امبرین بتاؤ بھلا میں ستاتی ہوں؟ امبرین مسکرانے لگی، نہیں جھلی، ماں تم سے ایویں ہی کہتی ہے۔ عید کے دن تھے، بہنیں اور ان کے شوہر آئے ہوئے تھے۔ جھلی بہت شرماتی تھی، شرم کے مارے بہنوئی کے سامنے ہی نہیں جاتی تھی۔ جھلی سمجھدار تو نہیں تھی لیکن خوبصورت تھی۔ بڑی بہن کا شوہر وہ کہیں بے شرم انسان تھا، وہ جھلی پر گندی نگاہ رکھتا تھا، باتوں باتوں میں جھلی کو قریب لانا چاہتا تھا، لیکن جھلی ڈر جاتی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے کہتی، بھائی آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بہنوئی کمینہ انسان تھا، مرد تھا نا، ہوس کا کتا، سکون کہاں کرنے دیتا تھا۔ ایک رات وہ جھلی کے ساتھ حد سے گزرنے لگا۔ جھلی بہت ڈر گئی، وہ رونے لگی، بہنوئی ڈر گیا، وہ جھلی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دبی آواز میں وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح ہوئی، آنکھیں سجی ہوئی تھیں، لیکن بہنوئی نے جھلی کی بہن یعنی اپنی بیوی کو بتایا، یار تمہاری بہن جھلی میری بہن کی طرح ہے، رات کو میرے پاس آئی تھی، اس کو کچھ سمجھاؤ۔ بہن کو بہت غصہ آیا، پہلے کہنے لگی نہیں، میری بہن ایسا کبھی نہیں کر سکتی، لیکن عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا۔ شوہر پہ بھی یقین تھا۔ جھلی کچن میں کھانا بنا رہی تھی امی کے ساتھ کہ بڑی بہن غصے میں گئی، جھلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ماں غصے سے بولی، نی پاگل ہو گئی ہو، کڑیے کیوں مار رہی ہو اسے؟ بہن نے روٹی بنانے والا بیلنا جھلی کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا۔ یہ پاگل بنتی پھرتی ہے نا، پوچھ اماں اس سے، اس نے کیا ذلیل حرکت کی ہے؟ ماں گھبرا گئی، بیٹی کیا کیا ہے اس کمبخت نے؟ بہن غصے سے بولی، میرے شوہر کے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، بیٹی چپ کر جا، یہ بات یہیں دفن کر دے، تیرے باپ کو پتہ چلا نا وہ جان سے مار دے گا اسے۔ جھلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہنوئی نے ایسا کیوں کیا۔ جھلی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اماں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو بھائی میرے پاس آئے تھے رات کو۔ ماں نے جھلی کو بالوں سے پکڑ لیا، چپ کر جا بدبخت، چپ رہ۔ جھلی رو رہی تھی، ماں نے سر میں پٹی باندھی اور کہا، کمرے سے باہر نہ آنا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہو تم۔ جھلی بہت روئی تھی، نماز پڑھنے لگی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگی،
اللہ جی، آپ دیکھ رہے تھے نا، بھائی نے مجھ پر کتنا گندا الزام لگایا ہے۔ بہن نے میرا سر پھاڑ دیا۔ اماں بھی نہیں سمجھتیں، سب پاگل سمجھتے ہیں مجھے، لیکن مجھے پتہ ہے اللہ جی، آپ مجھے غلط نہیں سمجھتے، آپ میری ساری باتیں سنتے ہیں، پھر میری مدد بھی کرتے ہیں۔ میں نے اب بہن کے بچوں کو نہیں کھلونے لا کر دینے، میرے کچھ نہیں لگتے۔ جھلی اللہ سے سارے گلے شکوے کیا کرتی تھی۔ عید کے دن گزر گئے، سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جھلی کو سکون آیا، شکر اللہ کا، چلے گئے۔ امبرین کے پاس گئی۔ امبرین نے پوچھا، عید پر نہیں آئی تھی تم ہمارے گھر میں؟ تمہارے لیے چاٹ بنائی تھی۔ جھلی پہلے سب کچھ بتانے لگی، پھر چپ ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے بولی، وہ نہ میرے بھانجے بہن سب آئے تھے تو گھر کے سارے کام میں کر رہی تھی۔ امبرین مسکرائی، اچھا ٹھیک ہے۔ امبرین نے آواز دی، جھلی میرے کپڑے ہی دھلا جا، دوست ہے نا تو میری۔ ساری فیملی کے کوئی 20 سوٹ امبرین نے جھلی سے دھلوائے۔ جھلی بھی پاگل سی بس جذبات میں آ کر مان لیتی تھی۔ سادہ سی روح تھی، ماں سے پھر ڈانٹ سنتی، کیوں ان کے کپڑے دھو رہی تھی؟ جھلی مسکراتی، اماں وہ دوست ہے میری، بہن بنی ہوئی ہے میری۔ جھلی کے لیے رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ ماں چاہتی تھی ہمارے جیتے جی یا تو یہ مر جائے یا کوئی بیاہ کر لے جائے، ورنہ ہمارے بات کون خیال رکھے گا اس کا؟ پاگل سی ہے، ہر کسی کی بات مان لیتی ہے۔ ماں جانتی تھی جھلی نے اپنے بہنوئی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن دوسری بیٹی کی خاطر جھلی پر غصہ کیا تھا۔ پھر ایک دن جھلی کے ماں باپ بڑی بیٹی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جھلی گھر میں اکیلی تھی۔ چھوٹا بھائی اسکول تھا۔ امبرین شادی شدہ ہونے کے باوجود بد چلن تھی۔ اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ نے ملنے کی ضد کی۔ امبرین نے دیکھا جھلی کے ماں باپ گھر نہیں ہیں۔ بوائے فرینڈ کو جھلی کے گھر بلوا لیا۔ جھلی سے کہنے لگی، میرا کزن آ رہا ہے، تم کسی کو بتانا نہیں۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا۔ جھلی ڈر رہی تھی، لیکن امبرین جھوٹ بتا کر تسلیاں دے رہی تھی جھلی کو۔ جب امبرین کا بوائے فرینڈ جھلی کے گھر داخل ہوا، امبرین کمرے میں چلی گئی۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے امبرین کے بوائے فرینڈ کو دیکھا، یہ کون لڑکے ہیں؟ بائک پیچھے کھڑی کی اور چپکے سے ان کے گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے گاؤں کے ایک دو معتبر لوگوں کو بتایا۔ جھلی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امبرین ڈر گئی۔ امبرین نے جلدی سے کہا، لگتا کوئی آ گیا ہے، میں سیڑھی چڑھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں، تم لوگ دیوار پھلانگ کر بھاگ جاؤ۔ امبرین اپنے گھر بھاگ گئی۔ لڑکے بھاگنے لگے کہ گاؤں کے لڑکوں نے دیوار سے کود کر ان کو پکڑ لیا۔ جھلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ امبرین کیوں بھاگ گئی ہے؟ محلے والوں نے جھلی کو بھی پکڑ لیا اور لڑکوں کو بھی۔ لڑکے دوسرے گاؤں کے تھے، امیر زادے تھے۔ جھلی کو گالیاں دینے لگے۔ گاؤں کے لوگ عورتیں باتیں کرنے لگے تھے، توبہ اللہ توبہ، ہم پاگل سمجھتے تھے اسے، اور دیکھو کیا گل کھلا رہی ہے یہ، اسے تو پھانسی چڑھا دو۔ باپ گھر آیا، ماں حیران تھی، سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ معلوم ہوا جھلی کو ملنے لڑکے آئے تھے۔ باپ نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ ابا جان، وہ تو امبرین کے کزن ہیں، لیکن اب وہاں کون سننے والا تھا؟ جھلی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ لڑکے بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی امبرین کا نام نہ لیا۔ امبرین چھت پر کھڑی محلے کی عورتوں کو بتا رہی تھی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پہ، لڑکوں کو بھی کافی مارا تھا، لیکن امیر باپ کی اولاد تھے، ان کو چھڑوا کر لے گئے۔ جھلی پر پورا گاؤں تھوکنے لگا تھا۔ باپ نے تیل پھینک کر جلانا چاہا، کچھ لوگوں نے سمجھایا، چھوڑ دو، قاتل نہ بنو۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ جھلی نے سر پر دوپٹہ اوڑھا، وہ سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سب بد چلن کہہ رہے تھے، امبرین اپنے شوہر کو بتا رہی تھی، دیکھو جھلی نے کیا کیا ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ جھلی نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، بس اللہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ جی، بہت مارا ہے ابا جان نے، امبرین نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ باپ نے فیصلہ کیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یا تو اسے دارالامان چھوڑاتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر نکالو گھر سے۔ جھلی ایک کمرے میں بند زخموں کو لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آیا۔ کسی نے بتایا 55 سال کا شخص ہے، اس کے بچے جوان ہیں، سب بچے امریکہ ہوتے ہیں، اکیلا رہتا ہے، یہاں مارکیٹ کا مالک ہے،
بڑا گھر ہے، وہ اکیلا گھر میں رہتا ہے، وہ بس چاہتا ہے کوئی لڑکی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے، کھانا بنا کر دے سکے۔ باپ نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ رشتہ جھلی کے باپ کی عمر کے برابر شخص کے ساتھ تھا۔ جھلی خاموش تھی۔ وہ شخص لاکھوں کی گاڑی میں آیا، جھلی کو دیکھا، محسوس کیا جھلی بہت معصوم اور سادہ سی ہے۔ بوڑھے شخص نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا بس سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ سب باتیں کر رہے تھے بوڑھے شخص کے بارے میں۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر جھلی سے جان چھڑائی۔ جھلی کے بوڑھے شوہر سے کہا آپ مار دیں کاٹ دیں کچھ بھی کریں، اب آپ کی ہے۔ جھلی کا شوہر مسکرایا، جھلی کا ہاتھ تھاما ساتھ لے گیا۔ جھلی نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں تیری جھلی پاک دامن ہے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی تیرے دکھ، میں کیا کروں، میں سب جانتی ہوں، بس مجبور ہوں۔ جھلی نے آخری بار گھر کو دیکھا، ودا ہو گئی۔ وہ بڑا گھر، دروازہ کھولا، شوہر نے پاس بٹھایا۔ آج کے بعد تم جھلی نہیں رانی ہو، تمہارا جو اصلی نام ہے۔ جھلی ہلکا سا مسکرائی، جلدی سے بولی آپ کے گھر ٹی وی ہے نا؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹی وی نہیں، بڑی LCD ہے۔ جھلی بہت خوش ہوئی۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ جھلی جو اب رانی تھی جلدی سے اٹھی، دلہن والے کپڑے اتارے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ شوہر پیار سے دیکھ رہا تھا، کتنی معصوم سی ہے نا رانی۔ نماز پڑھ کر پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے بڑے پیار سے سمجھایا رانی یہ گھر تمہارا ہے، تم اب مالکن ہو اس گھر کی، یہ گھر تم کو سنبھالنا ہے، سمجھدار بننا ہے۔ رانی شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں جی، اب میں سمجھدار بن جاؤں گی۔ پہلی رات تھی، حقوق ادا ہوئے۔ شوہر چاہے بوڑھا تھا، اس نے رانی کو سچ کی رانی بنا لیا۔ رانی بہت خوش تھی، نئے کپڑے، بڑا گھر، کمرے میں AC لگا ہوا تھا۔ وہ رانی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رانی وقت کے ساتھ ساتھ بہت پیار کرنے لگی تھی شوہر سے، چاہے بوڑھا تھا، جیسا بھی تھا، ہم سفر تھا آخر۔ جیسے شوہر کہتا ہر بات مان جاتی۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا، ڈرائیور نہیں آیا تھا۔ 3 کاریں کھڑی تھیں، لیکن چلاتا کون؟ وہ رات کافی مشکل گزری۔ شوہر نے رانی کا ہاتھ پکڑا، رانی کار چلانا سیکھ لو۔ رانی ڈرتے ہوئے بولی کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں چلانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر جس کا نام صداقت تھا رانی کو پیار سے کہنے لگا میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا بھلا۔ رانی کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ ٹھیک ہے سکھائیں پھر۔ رانی آہستہ آہستہ کار چلانا سیکھ گئی۔ پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ کے گھر کس چیز کی کمی ہے بھلا۔ رانی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رانی بہت خوش تھی۔ ماں باپ نے بھلا دیا تھا رانی کو، وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ شوہر بیمار رہنے لگا تھا۔ مارکیٹ کی دکانوں کا رینٹ اب رانی ہی لیتی تھی۔ لاکھوں روپے مہینے کا رینٹ آتا تھا۔ بیٹا اسکول جانے لگا، رانی شوہر کا خیال رکھتی۔ شوہر کے پہلے بیٹے، انہوں نے باپ کا حال تک نہ پوچھا۔ سالوں گزر گئے اور پھر ایک دن شوہر ہاتھ چھڑا گیا۔ قیامت سا درد ملا۔ شوہر دنیا سے چلا گیا۔ رانی بہت روئی تھی۔ جھلی سے رانی بنانے والا ہم سفر چھوڑ گیا۔ وصیت کر گیا تھا کہ ساری پراپرٹی رانی کے نام تھی، 50 دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، سب کچھ۔ رانی کے لیے اپنی محبت چھوڑ گیا۔ بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا۔ رانی بہت اداس رہتی تھی، شوہر کی وفا یاد کر کے بہت روتی، قبر پر جا کر ہر روز تلاوت کرتی، مغفرت کی دعا کرتی۔ بیٹے کا نام اسجد تھا۔ اسجد نے وکالت کی پڑھائی کی۔ رانی کی تربیت کا اثر تھا کہ اسجد حیا والا لڑکا تھا، غریبوں کا ہمدرد۔ اسجد اب جوان ہو چکا تھا، وکیل بن گیا تھا۔ رانی کھانا بنا رہی تھی، اسجد پاس آیا۔ ماما آپ کو کتنی بار کہا ہے ملازمہ کو کرنے دیا کریں کام۔ رانی مسکرائی بیٹا بس کھانا ہی تو بناتی ہوں، ملازمہ باقی کے کام سارے دیکھتی ہے۔ رانی نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ اسجد بیٹا میرے کمرے کا AC خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ اسجد کھانا کھاتے ہوئے بولا ماما اب نیو لگوا دوں گا، پہلے کتنی بار ٹھیک کروا دیا ہے، آج رات آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ اور ماما وہ منشی چاچا کی بیٹی کی شادی ہے، آپ چلی جانا ان کے گھر۔ رانی مسکرائی، ہائے میرے بچے، سب کی کتنی فکر کرتا ہے۔ اسجد بھی ہر روز بابا کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ 25 سال گزر گئے تھے، ماں باپ سے دور ہوئے، کسی نے رانی کی خبر نہ لی تھی۔
ارشد کو اللہ نے کامیابی دی، وہ جج بن گیا۔ رانی کی دعائیں اور بیٹے کی محنت رنگ لائی تھی۔ رانی کو بہت بار پوچھا تھا ارشد نے، ماما میرے نانا نانی نہیں ہیں کیا؟ لیکن رانی بات ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن ارشد سے کہنے لگی، بیٹا لاہور کی 2 ٹکٹ لے لینا، فلائٹ سے ہم لاہور جائیں گے۔ ارشد نے پوچھا، ماما لاہور کون ہے ہمارا؟ رانی نے پیار سے کہا، بتاؤں گی، چلو تو صحیح۔ کراچی سے لاہور کی فلائٹ لے کر وہ لاہور پہنچے۔ رانی بہت خوش تھی، آج ماما بابا سے ملوں گی۔ اپنے گاؤں پہنچی، رینٹ کی گاڑی لے کر گھر کے سامنے آئی۔ کچا سا مکان پکا ہو چکا تھا۔ دروازے پر دستک دی، ایک نوجوان لڑکی باہر آئی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ لڑکی کا چہرہ بالکل بابا کے جیسا تھا۔ رانی مسکرائی، بیٹی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اقبال رانی کا بھائی تھا۔ وہ لڑکی بولی، اقبال تو میرے بابا کا نام ہے، بابا گھر نہیں ہیں، آپ ابھی اندر آ جائیں۔ رانی گھر میں داخل ہوئی، ارشد ساتھ تھا۔ بھابھی تو نہ پہچان سکی، لیکن بڑی بہن جس کے شوہر نے الزام لگایا تھا رانی پر، وہ کمرے سے باہر آئی۔ بوڑھی ہو چکی تھی۔ رانی کو دیکھا تو ساکت ہو گئی، چیخ کر رونے لگی، جھلی میری بہن! دوڑتے ہوئے رانی کے گلے سے آ لگی، جھلی تم زندہ ہو! وہ رانی کا منہ چومنے لگی۔ بھابھی بچوں سب کو بتانے لگی، میری بہن ہے یہ جھلی۔ اتنے میں بھائی بھی آ گیا۔ بھائی نے جھلی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری بہن معاف کر دینا مجھے، تمہاری شادی کے بعد ہم کو بابا نے نہیں بتایا تھا، تمہاری شادی کہاں کس شہر کی تھی؟ رانی نے آنسو صاف کیے، پوچھا اماں ابا کہاں ہیں؟ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، تمہارے غم میں اماں بہت روتی تھیں، وہ تمہاری شادی کے 1 سال بعد فوت ہو گئیں، اور ابا بھائی کی شادی کے کچھ دن بعد۔ رانی نے اپنے بیٹے ارشد کا تعارف کروایا، میرا بیٹا ارشد جج ہے۔ سب بیٹے کی طرف دیکھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے۔ بڑی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، جھلی میرا شوہر غلط تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اس نے الزام لگایا تھا تم پہ، مجھے طلاق دے دی تھی اس نے، بیٹی اس نے رکھ لی اور بیٹا میں نے۔ جھلی نے حوصلہ دیا، بہن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دکھ سکھ کی باتیں کرتی رہیں دونوں بہنیں۔ رانی نے امبرین کا پوچھا تو بہن نے بتایا امبرین کو کینسر ہو چکا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے بیچاری، اللہ سے دعا ہے اس تکلیف سے تو اچھا ہے کہ وہ مر جائے۔ رانی امبرین سے ملنے گئی۔ امبرین ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی۔ رانی کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ رانی نے ماتھے پر بوسہ کیا، بہن اللہ تمہاری تکلیف کم کرے، میں نے تم کو معاف کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، ارشد نے کہا ماما مجھے کل واپس جانا ہے، آپ رک جائیں چاہے کچھ دن، مجھے عدالت میں کچھ اہم کیس سننے ہیں۔ سب جھلی کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، قسمت بنانے والا اللہ ہے، سارے سودے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ جھلی نے ہر درد میں اللہ کو نہ بھلایا تھا۔ پورا گاؤں جھلی کی قسمت اور بیٹے کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ وہی جھلی تھی جس پر لوگ تھوک رہے تھے۔ بیٹا واپس گھر چلا گیا۔ رانی نے بولا، بیٹا سب نوکروں کو تنخواہ دے دینا اور میری آج سے 5 دن بعد کی ٹکٹ کروا دینا۔ سب جھلی کی قسمت پر حیران تھے۔ یوں ایک جھلی کی قسمت کی کہانی مکمل ہوئی۔